ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی، ان کی ولایت و معرفت کا بڑا شعرا، کسی شخص نے ان کا بڑا شعرا سنا کہ یار بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک عالم، ایک دنیا ان سے فیضیاب ہو رہی ہے کہ چلو یار ہم بھی چلتے ہیں۔ ایک دوست کے ساتھ وہ بھی چلے گئے۔ اب ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ اجازت لینے سے پہلے ان صاحب نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جائیں تو نصیحت ضرور جو ہے وہ کی درخواست کریں کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت سے ان صاحب نے کہا جی حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے سے برتر سمجھو، اللہ کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، اللہ کو اپنے سے برتر اور افضل سمجھنا، اللہ کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ اگر اللہ کو اپنے سے افضل نہ سمجھ سکو تو کمتر نہ سمجھنا، اپنے جتنا سمجھ لینا۔ یہ نصیحت فرمائی، یعنی اللہ کو اپنے سے برتر اور بہتر سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا۔ لیکن اللہ کو اگر تم بہتر نہ سمجھ سکو تو کمتر نہ سمجھنا، اپنے جتنا سمجھ لینا، جو مرتبہ تمہارا اتنے اپنے مرتبے کے برابر سمجھ لینا۔ یہ نصیحت کی۔ تو وہ صاحب دل میں سوچنے لگے یار یہ کیا نصیحت ہے کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، اللہ کو اپنے سے جو ہے وہ بدتر نہ سمجھنا۔ یار کون مسلمان ایسا ظالم جو اللہ کو اپنے سے بدتر سمجھے؟ اور پھر کہا کہ اللہ کو افضل سمجھنا، اگر افضل نہیں سمجھ سکتے تو بدتر نہ سمجھنا، اپنے جتنا سمجھ لینا۔ اب بندہ اللہ کو اپنے برابر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ دل میں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ عجیب بزرگ ہے، ایسے شعرا ان کا اتنا ہوا ہے اور نصیحت کیسی کی انہوں نے۔ دل میں برا مانا۔ اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بزرگوں کی بات سنتے ہیں جھٹ سے بدگمانی کر لیتے ہیں، بس زن ہو جاتے ہیں یار یہ بڑے بزرگ بنے ہوئے تو کوئی دیکھو گل کی تھی، دیکھو ایک گل نہیں۔ صبر کرو، صبر، اس لیے کہ بزرگ جن راستوں سے، جن وادی عشق و محبت وفا سے گزر چکے ہیں، کیا کچھ دیکھ کے اور کیا بول رہے ہیں ابھی سنو۔ نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن آج لوگوں میں سے صبر نکل گیا، جھٹ سے منہ میں یہ گوشت کے لوٹ سے چٹ یوز کر لیتے ہیں۔ آج یہ چھڑو جی یہ بزرگ بنے خام، یہ بزرگ ہیں ولی بنے، بس پیسہ سمیٹتے ہیں جی، یہ پیری مریدی کیا ہے جی، پیسہ سمیٹنا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو کھاؤ پی رہے ہیں، کھاؤ پی رہے باتیں بناتے ہیں۔ نہیں، آپ پہلے جو ہے تحمل رکھیں، پہلے آپ اس کو جانچیں، ان کی بات کو جانچیں، اس کا تجربہ کریں کہ کیا بات ہے۔ خیر یہ نصیحت کی۔ تو اس کے بعد وہ صاحب جو اٹھ کے جانے لگے تو کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آج رات ہمارے پاس ٹھہر جائیں، کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، تو صبح چلے جائیے گا ناشتہ کر کے۔ تو ان صاحب نے کہا ہاں، بات دل میں سوچا بات تو معقول ہے، کیونکہ رات ہو گئی ہے۔ اب آج والا زمانہ تو تھا نہیں، رات کو بھی فلائٹیں جا رہی ہیں، وہ تو راتوں کو اندھیروں میں سفر کرنا، ڈاکوں چوروں کا بھی خطرہ، درندوں کا بھی خطرہ، دن دہاڑے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے حضرت، بہت اچھا ہے۔ تو حضرت نے حکم فرمایا کہ یہ مہمان خانہ کھول دو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ وہ ٹھہرا دیا، ٹھہر گئے۔ صبح ناشتے کا وقت ہوا تو ناشتے کے لیے جو خادم ٹرے لے کے آیا اس کے 2 پورشن تھے۔ ایک پورشن کے اندر پراٹھے ہیں، مرغ مسلم ہیں اور مکھن ہے، اور دوسرے پورشن میں جب رات کی باسی روٹی اور روٹی کے اوپر دال پڑی ہوئی ہے، باسی دال۔ ایک پورشن میں یہ ٹرے جو ہے خادم رکھا اور جو ہے وہ ٹھلیا جو ہے پانی کی ٹھلیا دے دی اور پیش کر دیا ناشتہ۔ اب وہ اپنے کمرے میں مہمان خانے میں بیٹھا ہے، اب وہ ناشتہ کرنے بیٹھا۔ جیسے اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا ہے تو باہر دروازے پہ ایک فقیر نے، ایک گداگر نے آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے مجھے بھوکے کو، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے مجھے بھوکے کو۔ یہ دروازہ کھٹکھٹا کی آواز لگائی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یار اچھا کوئی فقیر آ گیا اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو سوچنے لگے کہ چلو یہ میں تو مرغ مسلم پراٹھے کھا رہا ہوں، تو یہ روٹی کے اوپر دال پڑی ہے، چلو یار یہ دے دیتا ہوں اس کو۔ انہوں نے کہا ہاں بابا جی اندر آ جاؤ۔ تو آ گئے، انہوں نے وہ باسی روٹی اس کے اوپر دال وہ اس کو پکڑا دی کہ لو جی بہت شکریہ جی، مہربانی، یہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ اب یہ ناشتہ کر کے بالکل فارغ ہو گئے۔ اب گئے ان بزرگ کے پاس اجازت لینے کے، حضرت ناشتہ کر لیا، بہت شکریہ، اب میں اجازت دے میں چلتا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کہ دیکھو میاں وہ نصیحت میں نے جو کی تھی کل رات یاد ہے نا، اس نصیحت کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اب یہ تو پہلے سے بھرا ہوا تھا کہ یار یہ کوئی نصیحت ہے، فضول سی بات ہے،
کیونکہ بات ہے کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ہی سمجھ لینا، کمتر نہ سمجھنا اپنے سے، یہ کوئی نصیحت ہے؟ تو بزرگ نے بار بار ان کو جب کہا کہ آپ نے یاد رکھی نصیحت، پلے باندھ لینا، بھولنا نہیں اس کو، اب اس سے رہا نہیں گیا۔ کہنے لگا حضرت صاحب ایک بات بتائیں کہ کون سا ظالم ہوگا جو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، اللہ کو اپنے سے افضل نہیں سمجھے گا؟ کون احمق ہوگا کہ جی اللہ کو اپنے برابر کر لے؟ تو یہ کیا نصیحت ہے؟ میں تو آپ کا بڑا نام سن کے آیا تھا، ماشاءاللہ آپ کو دنیا میں ایک شعرا ہے، ایک دنیا آپ سے فیض اٹھا رہی ہے، لیکن آپ ایسی بات کی ہے کہ میں تو بہت تکلیف میں، رات سے مجھے تکلیف ہے، اور ابھی پھر آپ اس کو دہرا رہے ہیں، اور آپ یوں مجھے اس کو یاد کرا رہے ہیں جیسے بڑی کوئی کام کی چیز ہے۔ یہ بات کہا کہ جی یہ کیا نصیحت ہے؟ اب جو جلال میں آ گئے، ان بزرگ فرمایا کہ بات سنو، صبح جب ناشتہ تمہیں ملا تھا، ناشتے کے اندر دو پورشن تھے، ایک طرف پراٹھے مرغ مسلم اور مکھن تھا، دوسری طرف جو باسی روٹی اور اس کے اوپر دال رکھی ہوئی تھی، اور ایک دروازے کے اوپر اللہ کے نام پہ تجھے ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، اگر اللہ کا مرتبہ اور مقام تیری نظر میں اپنے سے افضل ہوتا تو تو مرغ مسلم اور پراٹھے اس فقیر کو دیتا، لیکن تو نے مرغ مسلم اور پراٹھے اس فقیر کو نہیں دیے، بلکہ تو نے وہ باسی روٹی دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو اپنے جتنا بھی اللہ کو سمجھتا، تیرے مرتبے جتنا سمجھتا، تو اس مرغ مسلم اور ان پراٹھے اور مکھن کے بھی دو حصے کرتا کہ چلو میں آدھا کھا لوں، آدھا اس فقیر کو دے دوں، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے وہ باسی روٹی اور دال رات کی دے دی کہ یار یہ اس فقیر کو دے دوں، کیونکہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اپنے برابر بھی نہیں سمجھا بلکہ اپنے سے بھی کم تر سمجھا، اس لیے تو نے اس کو جو ہے وہ دال دے دی۔ بس یہ تیری حقیقت ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، افضل سمجھو گے تو تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا، اپنے جتنا سمجھتے تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا، اور اپنے سے کمتر سمجھا تو تیرا رویہ کیا تھا؟ تو نے سوکھی روٹی اور باسی روٹی اور دال دے دی۔ اب جب یہ حضرت نے تقریر کی تو بھائی اس کی تو آنکھیں کھل گئیں، وہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اے اللہ کے بندے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آج آنکھیں کھول۔ تو یہ صرف واقعہ اس آدمی کا نہیں، میرا اور آپ کا سب کا یہ واقعہ ہے۔ آج ہمیں بھی اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، نوٹ بھی نکالیں گے تو اس کے اندر سے جو سب سے مرا ہوا نوٹ ہے وہ دیتے ہیں اس کو،